السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة معین الدین چشتی انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اجلاس حابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، سبحان اللہ سبحان حرما اللہ۔ نصیب ہوں تجھے امید گہ کہوں، جانے مراد کانے تمنا کہوں تجھے۔ اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جاں میں جانے تجلی سبحان اللہ تجھے۔ سبحان اللہ۔ صبح وطن پہ شام غریباں کو دو شرف، بے کس نواز گے سو والا کہوں تجھے۔ مجرم ہوں اپنے عفو کا ساماں کروں شہاب، یعنی شفیعی روزے جزا کا کہوں تجھے۔ اور تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، سبحان اللہ سبحان حیران ہوں اللہ۔ میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ اور کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خواں کی خاموشی، چپ ہو رہا یہ کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے۔ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ الحمدللہ آج سواد اعظم اہل سنت و جماعت کی عالمگیر تحریک سنی دعوت اسلامی کا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے یہ 8واں پروگرام ہے، جس کے دوسری محفل میں میری شرکت آپ کے ساتھ ہے۔ اور کل کی محفل میں ہم نے یہ اعلان کیا تھا کہ آج کی گفتگو کا عنوان بڑا کلیدی مرکزی اور اہم ہوگا کہ عاشق رسول کون، اس لیے کہ مسلم امہ کو عروج، ترقی اور کامیابی اور کامرانی اگر چاہیے تو اس امت کو پوری دیانتداری اور ایمانداری کے ساتھ ایک نقطے پر محنت کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کو عشق رسول کہتے ہیں۔ اس امت کے پاس کسی نہ کسی حد تک نماز ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، قرآن بھی ہے، تعلیمات قرآن بھی ہے، لیکن اصل جو مرکز اور محور ہے وہ عشق رسول ہے۔ اقبال نے کہا تھا مسلمانوں کے زوال کی بنیادی وجہ بیان کرتے ہوئے کہ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راک کا ڈھیر ہے۔ ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ ہم نے یورپ کے کلیساؤں میں اذانیں پڑھی، عرب تپتے ہوئے صحراؤں میں اذانیں پڑھی، ہم نے بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑائے، ہم نے پہاڑوں کو ذروں میں تبدیل کیا، ہم نے بت خانوں کو عبادت خانوں میں تبدیل کیا، خدا خانوں میں بدل دیا، ہم نے لات و حبل کے پجاریوں کو اللہ رب العزت کی معرفت نصیب ہوتے ہوئے دیکھا۔ ان سب کے پیچھے ایک ہی راز تھا، اور وہ صرف اور صرف ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ جو تاریخ اپنی دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت تو دشت ہے، دشت تو دشت ہے، دریا بنا چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ جرأت، وہ اندلس کی ساحلوں پر کشتیاں جلانے کی جرأت، بیت المقدس پر اسلام کا پرچم لہرانے کی جرأت، دجلہ کے ساحلوں پر کھڑے ہو کر کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے دجلہ کو کچلنے کی جرأت، اور سمندروں کے اندر
اللہ اکبر, اسلام کے پرچم کو لہرانے کی جرات, یہ ساری بے باکیاں اور باکپن جو تھا اس کی سب سے بڑی وجہ صرف اور صرف دلوں میں عشق رسول اور محبت رسول تھی. اور آج مسلمان اگر فٹ بال کی شکل اختیار کر گیا ہے اور دنیا کا ہر کس و ناکس مسلمانوں کو اپنے پیروں سے کچل رہا ہے, پیروں سے روند رہا ہے, تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ دلوں سے ویسا عشق گیا, محبت رسول گئی, رسول اللہ کا پیار گیا, رسول اللہ سے محبت گئی, جیسا کہ ایک مومن کے سینے میں ہونا چاہیے تھا. کسی مفکر نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے, فٹ بال ہوتا بڑا خوبصورت ہے لیکن لوگ اس کو پیروں سے مارتے ہیں. اللہ اکبر, فٹ بال کو پیروں سے مارنے والی قوم آخر پتھروں کو پیروں سے کیوں نہیں مارتی؟ حالانکہ پتھر تو زیادہ قیمتی بھی نہیں ہوتے, فٹ بال قیمتی ہوتا ہے. وجہ صرف اس کی یہ ہے, فٹ بال قیمتی بھی ہے, خوبصورت بھی ہے, حسین بھی ہے, جمیل بھی ہے, لیکن اس کا سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ وہ اندر سے خالی ہے. اور پتھر کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ اندر سے بھرا ہوا ہے. پتھر بتا رہا ہے پتھر ہوں, بے قیمت کہلاتا ہوں, لیکن لوگ مجھ سے پیر سنبھال کے چلتے ہیں, لوگ مجھ سے سر سنبھال کے چلتے ہیں, لوگ مجھ سے جسم سنبھال کے چلتے ہیں, جو ٹکرائے گا اسے زخمی کر دوں گا, وجہ اندر سے بھرا ہوا ہوں. اور فٹ بال جو ہے لوگ اس کو مارتے ہیں اور وہ کھیل بنا ہے, تماشا بنا ہے, وجہ وہ اندر سے خالی ہے. مفکر اپنے زمانے کا کہتا ہے, اے مسلمان, آج اگر یہود, نصارہ, اسلام دشمن طاقت نے اگر تجھے کھیل, تماشا اور پیروں سے کچلنے کا ایک آلہ بنا لیا ہے تو وجہ یہی ہے کہ تو داڑھی سے تو سجا ہے لیکن تیرا دل عشق سے خالی ہے. تو اللہ اکبر, زلفیں تو سجائے ہوئے ہیں لیکن تیرا دل اندر سے عشق کے حوالے سے خالی ہے. تیرے بدن پر اسلامی لباس تو ہے, اندر عشق سے خالی ہے. اقبال نے اسی لیے کہا تھا, اللہ اکبر, دل سوز سے خالی ہے, نگاہ پاک نہیں ہے. دل سوز سے خالی ہے, نگاہ پاک نہیں ہے. پھر اس پہ یہ بات کہ تو بے باک نہیں ہے. اللہ اکبر, ہم اندر سے خالی ہو گئے ہیں, اس لیے دنیا نے کھیل بنایا, تماشا بنایا. اللہ اکبر, پھر اسی عشق کی ضرورت ہے جو صحابہ کے دلوں میں تھا, اسی عشق کی ضرورت ہے جو تابعین کے دلوں میں تھا, اس عشق رسول کی ضرورت ہے جو اسلاف کے دل میں تھا. اللہ اکبر, اب آپ کہیں گے کہ آپ عشق رسول کی بات کر رہے ہیں تو کیا عشق ہمارے دلوں میں نہیں, محبت رسول ہمارے دلوں میں نہیں, رسول اللہ کا پیار ہمارے دلوں میں نہیں؟ آخر وہ کون بندہ ہے جو کلمہ بھی پڑھتا ہو اور رسول اللہ سے پیار نہ کرتا ہو, حضور سے عشق نہ کرتا ہو؟ یاد رکھنا, میں نے یہ کب کہا کہ آپ کے دل میں عشق نہیں, میں نے یہ کب کہا کہ کلمہ پڑھنے والوں کے دل میں عشق نہیں. میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں, جیسا عشق صحابہ کے پاس تھا ویسا عشق آج ہمارے پاس نہیں, جیسا عشق تابعین کے پاس تھا ویسا عشق ہمارے پاس نہیں. آئیے ہم سب اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں, آئیے پوچھتے ہیں, آئینے میں دیکھتے ہیں, اسلاف کی تعلیمات کی روشنی میں, احادیث کی تعلیمات کی روشنی میں عاشق رسول کون؟ اور ایک بات آپ کو بتاؤں میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, جو عاشق بنتا ہے وہ سب کچھ بن جاتا ہے. دیکھیے اللہ کے مقبول بندوں کی دو قسم ہے. اب آئیے بہت خاص بات کی طرف چلتے ہیں. اللہ کے مقبول بندوں کی دو قسم ہے, ایک زاہد ہے, ایک عاشق ہے. زاہد بھی اللہ کا محبوب ہے اور عاشق بھی اللہ کا محبوب ہے, لیکن زاہد اور عاشق میں فرق کیا ہے؟ زاہد جو ہوتا ہے وہ خوف زدہ ہوتا ہے اور عاشق جو ہوتا ہے وہ بے خوف ہوتا ہے. زاہد خوف میں رہتا ہے, عاشق مچلتا رہتا ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیں, اللہ اکبر, زاہدوں کا حال یہ ہے کہ وہ خوف سے رو رہے ہیں, عاشقوں کا حال یہ ہے وہ شوق سے رو رہے ہیں. اللہ اکبر. پھر زاہد منزل پر پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے, لیکن عاشق جہاں بیٹھ جاتا ہے منزل اس کے پاس چل کر کے خود آ جایا کرتی ہے. اسی لیے عارف رومی نے کہا تھا, اگر تو عاشق بن جائے گا تو تو سب کچھ بن جائے گا. اللہ اکبر. آئیے عشق کی بات آئی, حالانکہ میرا عنوان آج وہ نہیں, میں عاشق کون ہے اس پر بات کرنا چاہتا ہوں, لیکن بات عشق کی آئی تو ایک بات آپ کو بتاؤں, جس کے دل میں
اللہ رسول کا عشق ہے، اسی کا دل دل ہے، اسی کا قلب قلب ہے، اور وہی دل دل کہلانے کے قابل ہے۔ اگر دل میں عشق الہی نہیں، عشق رسول نہیں، تو پھر وہ سوائے گوشت کے لوتھڑے کے کچھ نہیں ہے۔ کتے کے سینے میں بھی جو لوتھڑا لٹک رہا ہے وہی آپ اور ہمارے سینے میں ہے اگر عشق نہیں۔ سور اور بکری کے سینے میں جو گوشت کا لوتھڑا لٹک رہا ہے اگر عشق نہیں ہے تو گوشت کے لوتھڑے کے سوا کچھ نہیں ہے، اور عشق ہے تو پھر آپ کا دل وہ ہے کہ عرش بھی آپ کے دل کو رشک کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ میرے امام کہتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، آہ وہ آنکھ کہ ناکام تمنا ہی رہی، ہائے وہ دل جو تیرے در سے پر ارمان گیا۔ اور جب یہ نصیب ہوتا ہے تو پھر انسان مچل کر کہتا ہے انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا صرف انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ عشق کی بات ہے، اگر جس کے سینے میں عشق پیدا ہو، امام اہل سنت مقال العرفاء میں لکھتے ہیں، اس کا مفہوم پیش کریں کہ سلطان العارفین حضرت سیدنا بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ دونوں گھٹنوں کو زمین پہ رکھ کر آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور آپ کی آنکھ سے خون کے آنسو نکل رہے ہیں۔ خون کے آنسوؤں کی مثال آپ نے اور ہم نے سنی ہوگی، لیکن کبھی خون کے آنسو آپ نے دیکھا نہیں۔ وجہ لوگ چٹنگ بازیاں کرتے ہیں تو آنسو کیسے آئیں گے، اور آنسو اگر آئے تو آدمی کو نکالنا پڑتا ہے، لیکن جب واقعی یہ دل دھونی رماتا ہے اور عشق میں جلتا ہے تو پھر خون کے آنسو نکلتے ہیں، نکلیں۔ کوئی کہانی قصہ سمجھے تو الگ بات ہے، لیکن وہ لوگ جو بچے ہیں وہ سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر کہیں اس میں پانی کے سوا کچھ نہیں، لیکن اگر کوئی غواص ہو تو وہ کہے کہ بچے یہ پانی نہیں، اس کے اندر تو اور بھی خزانے ہیں۔ لیکن اگر کوئی جوہر شناس ہو تو پھر وہ کہے کہ اس کے اندر صدف بھی، اور صدف کے اندر پھر اس کے شکم میں موتی بھی۔ لیکن ہر ایک کے دیکھنے کا انداز اور مزاج الگ الگ ہے۔ تو سلطان العارفین بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ، سلطان العارفین بایزید کون ہے؟ بایزید اس بزرگ کا نام ہے جن کے بارے میں سید الطائفہ طاؤس العلماء حضرت سیدنا جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ جو مقام اللہ نے جبریل کو فرشتوں میں عطا کیا ہے، ولیوں میں وہ مقام اللہ نے سلطان العارفین بایزید بسطامی کو عطا کیا۔ کچھ لوگ ان کے نام سے دھوکہ کھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ بایزید کیوں؟ تو دراصل بایزید ایک اصطلاح ہے، اور اس اصطلاح کے اندر خوبصورت انسان کو بایزید کہا جائے۔ یہ یزید کے ابا کے معنی میں نہیں، اس لیے کہ ایک لفظ کے کئی کئی معنی ہوتے ہیں۔ جیسے میاں، میاں کا ایک معنی ہوتا ہے بزرگ کے، میاں کا ایک معنی ہوتا ہے بوڑھے کے، میاں کا ایک معنی ہوتا ہے بدکاری کے دلال کی، تو معنی الگ الگ۔ اسی طرح خواجہ کے بھی الگ الگ معنی ہوتے ہیں۔ تو مگر چونکہ علم بغیر کنارے کا سمندر ہے، جو صرف دو چار اوراق لے کر کے بیٹھے گا وہ لکیر کا فقیر ہوگا، لیکن چونکہ یہ سلسلہ ہے اہل سنت و جماعت کے پاس، علم کا ایک سلسلہ ہے جو صفا کے چبوترے سے شروع ہوتا اور یہاں ختم ہوتا ہے، اور یہ سلسلہ بھی آگے اور چلتا رہے، یہ کڑیاں در کڑیاں ملی ہوئی ہے۔ تو یہاں یہ بایزید یزید کے ابا کے معنی میں نہیں، بلکہ خوبصورت جوان کے معنی میں۔ آپ اس کو جا کر کے لغت میں تلاش کریں تو آپ کو پتہ چلے گا۔ تو عرض کیا کر رہا تھا کہ ان کا اصل نام تیفور ہے، اصل نام ان کا تیفور ہے، اور بہت خوبصورت تھے، اس لیے ان کو ابا یزید بھی کہا گیا، با یزید بھی کہا گیا۔ تو گھٹنے زمین پہ رکھ کر
آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور خون کے آنسو رو رہے ہیں. ایک مرید آتا ہے, مرید دیکھ کر کے کہتا ہے حضور آپ رو رہے ہیں, رونے کی وجہ کیا ہے؟ اور وہ بھی خون کے آنسو رو رہے ہیں. تو سلطان العارفین بایزید بسطامی فرماتے ہیں بیٹا 2 قدم میں عرش پر گیا تھا. اندازہ کریں عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے. ہمارے ملک نے چندریان کو اس مہم کو سر کیا. ہمارے بھارت کا بہت خوش آئند ہے, بہت اچھی بات ہے. ہمارے بھارت کو اللہ نظر بد سے بچائے. ایک مشین کو چاند پر پہنچا کر انسان اتنا خوش ہے. محمد الرسول اللہ کے غلاموں کی شان یہ ہے کہ وہ چاند کے اوپر بھی گئے اور وہ بھی 2 قدم میں گئے. آپ پتا کریں کہ حضور کی غلامی کہاں پہنچاتی ہے انسان. حضور علیہ السلام کی غلامی کہاں پہنچاتی ہے. کہ دیکھیں کہ حضور کی غلامی کہاں پہنچاتی ہے. مشین کو پہنچا کر آدمی خوش ہے چاند پر, لیکن جسے رسول اللہ کی نالین کی خاک کی خیرات مل گئی اس بایزید کو مرتبہ یہ ملا کہ کہتے ہیں کہ 2 قدم میں عرش پر گئے. لیکن فرماتے ہیں کہ اب رو رہے, عرش پر جا کر واپس پلٹے رو رہے. اب یہاں کوئی کہہ بھی سکتا ہے کہ بھئی عرش پہ کیسے چلے گئے اور کیا ہو گیا اور وہ ہو گیا. کہ پہلے تو یہ بچوں کا کام ہی نہیں ہے, اس لیے کہ پی ایچ ڈی کی باتیں کے جی کے بچوں کو سمجھ میں کب آنی ہے. یہ وہ راستہ ہے جب تک اس راہ کا کوئی مسافر نہ بنے, یا کم از کم اس راہ کے مسافر کی صحبت میں نہ بیٹھیں, آپ اس کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے. 2 قدم میں عرش پر گئے اور رو رہے. رونے کی وجہ کیا ہے؟ اچھا ایک بات کہہ دوں یہاں, چونکہ یہ تو حدیث میں نہیں آ سکتا نا, چونکہ بایزید کی زندگی. کچھ لوگ کہتے ہیں اس کو حدیث میں بتاؤ. ہم کہتے ہیں بایزید پیدا ہوئے رسول اللہ کے بعد میں, برسوں بعد کی ان کی ولادت ہے. حضرت بایزید بسطامی کی ولادت برسوں بعد کی ہے. حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کے مریدوں میں بھی ان کا شمار ہوتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ مرید تھے سیدنا امام جعفر صادق کے, اور بعض ہمارے ہندوستان کے مورخین نے لکھا ہے کہ یہ پیر و مرشد ہیں حضرت سیدنا سید بدیع الدین زندہ شاہ مدار کی. بہرحال تاریخ کی باتیں, لیکن بہت پرانے بزرگ ہیں. لوگ کہتے ہیں نہیں بایزید کا ذکر حدیث میں بتاؤ. ہم کہتے ہیں اللہ کے بندو وہ تو پہلے حضور تو تشریف لے گئے دنیا سے, اب بایزید کا نام اور تیفور کا نام کیسے آئے گا. لیکن بہرحال تو جب کوئی چیز آپ چیک کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں سے نکات آپ جوڑ کر کے وہاں تک پہنچتے ہیں. تب کوئی عرش تک پہنچ سکتا ہے. آپ کی توجہ میری طرف, کوئی عرش تک پہنچ سکتا ہے, بالکل پہنچ سکتا ہے. کیا شرط ہے؟ آسان ہے. حدیث پاک میں آتا ہے اگر کوئی ایمان والا بندہ وضو کر کے سوتا ہے, کوئی ایمان والا بندہ وضو کر کے سوتا ہے, اس کا جسم بستر پہ سو رہا ہوتا ہے, اس کی روح کو فرشتے لے جاتے ہیں اور عرش کے نیچے اس کی روح رات بھر سجدے میں رہتی ہے. ایک عام مسلمان سجدہ کر کے سو جائے, توجہ, ایک عام مسلمان وضو کر کے سو جائے تو عرش کے نیچے تک اس کی روح پہنچے. اور اگر کوئی مسلمان اپنے آپ ہی کو عشق کے رنگ میں رنگ لے, پھر وہ کہاں تک جا سکتا ہے آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. تو کہتے ہیں 2 قدم میں عرش پر گیا تھا اور خون کی آنسو رو رہا ہوں. رونے کی وجہ یہ ہے کہ میں نے عرش کو ایسے بے چین دیکھا جیسے جنگل کے اندر پیاسا بھیڑیا پانی کے لیے بے چین ہوتا ہے. میں نے عرش کو ایسے بے چین پایا جیسے پیاسا بھیڑیا پانی کے لیے بے چین ہوتا ہے. تو میں نے عرش سے پوچھا اے عرش تو بے چین ہے کس کی تلاش میں ہے؟ تو عرش نے جواب دیا بایزید یار کی تلاش ہے, یار کو ڈھونڈ رہا ہوں. تو بایزید کہتے ہیں ہمیں تو پتہ بتایا جاتا ہے
الرحمن علی العرش استوا کہ رحمان نے استوا کیا جیسا کہ اس کی شان عرش پر. ہمیں تو عرش کا پتہ دیا جاتا ہے, تو بایزید کہتے ہیں عرش نے ایک آہ کھینچی اور آہ کرنے کے بعد کہا کہ بایزید بات تو یہی ہے. بایزید پوچھتا ہے کہاں ہے تو عرش کا پتہ دیا جاتا ہے, اور عرش پوچھتا ہے کہاں ہے تو کہا جاتا ہے بایزید جیسے کہ دل میں جا کے مجھے ڈھونڈ لے تو مجھے وہیں پر پا لے. عرش کو عاشقوں کے دل کا پتہ دیا جاتا ہے, عرش کو عاشقوں کے دل کا پتہ دیا جاتا ہے. سوچو تو صحیح, یہ عشاق کے دل ہے. اب آپ بتائیں جس کا متلاشی عرش ہو جائے وہ عاشق کا دل ہے, تو آج یہ امت کیوں در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہے؟ یہ امت کیوں بے چین ہے, کیوں بے قرار ہے؟ اس لیے کہ اس کے پاس سب کچھ ہے, لیکن اللہ و رسول کا ویسا عشق نہیں ہے جیسا اس کے دل میں ہونا چاہیے. عشق حق, عشق رسول اس کے پاس ویسا نہیں. گانوں کی محبت میں مبتلا, غزلوں کی محبت میں مبتلا, مال کی محبت میں مبتلا, کاروبار کی محبت میں مبتلا, جرائم کی محبت میں مبتلا. اللہ رسول کا پیار کب ہے؟ تب ہر مسلمان, ہر انسان کہتا ہے مولانا میں عاشق رسول ہوں. تو ہمارے بزرگوں نے فرمایا عشق کی 3 نشانیاں ہیں, جن میں 3 نشانی دیکھو سمجھ جاؤ وہ عاشق رسول ہے. 3 نشانیاں ہوتی ہے عاشق کے اندر. سب سے پہلی نشانی یہ ہوتی ہے جو جس سے عشق کرتا ہے وہ اس کا ذکر کثرت سے کرتا ہے. جو جس سے عشق کرتا ہے وہ اس کا ذکر کثرت سے کرتا ہے. اب یہاں پر ان 3 اصولوں کے درمیان آپ اپنے آپ میں سوچیں, اپنے آپ میں ڈوب کر سوچیں, اس کے آئینے کے اندر دیکھیں. بتاؤ عاشق رسول ہونا محبت رسول کا دعویٰ ہے, عشق رسول کا دعویٰ ہے. بتاؤ میرے بھائی ہم حضور کو کب یاد کرتے ہیں, اللہ کے رسول کا ذکر کب کرتے ہیں؟ دوستوں میں بیٹھا تو کوئی پکچر کی سٹوری سنا رہا ہے, دوستوں میں بیٹھا تو کوئی جو ہے وہ غیبت کر رہا ہے, کوئی کسی کی چگلی کر رہا ہے, کوئی کسی کا مذاق اڑا رہا ہے, کوئی پڑوسی کا رونا رو رہا ہے, استاد کا کوئی رونا رو رہا ہے, کوئی شاگرد کا رونا رو رہا ہے. مجھے بتاؤ کیا کبھی اپنے نبی کا ذکر کرتے ہو؟ کیا کبھی اپنے آقا کا ذکر کرتے ہو؟ اللہ اکبر. آئیے ذکر رسول کرنے کا آسان طریقہ, ذکر رسول بھی ہو اور ذکر الہی بھی ہو. روزانہ کم سے کم امتی ہونے کی حیثیت سے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 500 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی عادت بنائیے. کم سے کم 500 بار پڑھیے. حضرت سیدنا قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ 3000 بار درود شریف پڑھتے تھے. محمود غزنوی روزانہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھتے تھے. ہمارے بزرگوں کا معمول تھا وہ درود پڑھتے تھے. آج ہم درود شریف نہیں پڑھتے, آقا کا ذکر نہیں کرتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ سب سے مختصر درود شریف ہے, آسان بھی ہے مختصر بھی ہے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر 500 بار پڑھو گے تو 10 منٹ کے اندر آپ کا یہ 500 کا عدد پورا ہو جائے. یاد رکھنا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتا ہے وہ مرنے سے پہلے میرے آقا کا دیدار کرتا ہے, حضور کی زیارت کرتا ہے. اور اتنا ہی نہیں, جو کثرت سے درود پڑھے گا موت بعد میں آئے گی, پہلے جنت میں اس کا ٹھکانہ اس کو دکھا دیا جائے گا. اس لیے درود شریف کی عادت بناؤ. مائیں اور بہنیں بھی اگر موجود ہیں ان سے بھی کہتا ہوں درود شریف پڑھو. کھانا بناؤ درود پڑھتے ہوئے بناؤ, اور کام کرو درود پڑھتے ہوئے کرو. درود شریف کے رنگ میں ڈوب جاؤ, درود شریف پڑھو. اس لیے کہ لوگ کہتے ہیں مولانا کوئی تعویذ, کوئی بندش, کوئی یہ, کوئی وہ, کوئی اللہ, کوئی فلاں. میں کہتا ہوں ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد, تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد. حضور کا نام نامی آئے تو درود پڑھو, آقا کا ذکر کرو. تو عشق کی پہلی نشانی یہ ہے, عشق کی پہلی علامت یہ ہے جو جس سے عشق کرتا ہے اس کا ذکر کرتا ہے. بتاؤ کئی دن گزر جاتے ہیں کہ ہم اپنے آقا کا ذکر کرتے ہیں, ہم اپنے حضور کا ذکر کرتے ہیں. ایک بات بتاؤں مسلمانوں, آقا اتنے اچھے ہیں, اگر ان کا ذکر کرو تو آپ بھی لوگوں کو اچھے لگیں گے. کتنے اچھے ہیں میرے آقا, واللہ ان جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں.
نہ حسن میں کوئی ہے، نہ جمال میں کوئی ہے، نہ کمال میں کوئی ہے، قد رانا ان کا بے مثال، تکلم فرمانا بے مثال، تبسم ہونا بے مثال، چلنا بے مثال، اٹھنا بے مثال، بیٹھنا بے مثال، تیری سیرت تیری صورت زمانے سے نرالی ہے، تیری سیرت تیری صورت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔ جب صحابہ کرام بیٹھا کرتے تھے تو حضور علیہ السلام کا ذکر کیا کرتے تھے اور کثرت سے ذکر کیا کرتے تھے۔ آئیے ہم بھی حضور کا ذکر کریں۔ ایک بات آپ کو بتاؤں، سب کو نبی کے ذکر کی توفیق نہیں ہوتی، پہلے حضور یاد کرتے ہیں پھر لوگوں کو ذکر رسول کی توفیق ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیز بھائیوں، آج ہمارا ذکر مدینے میں ہوا ہے، تب ہم ان کے ذکر کی محفل لے کر کے بیٹھ گئے ہیں۔ جب کہیں سے بھی نہیں ملتی ہے سکون کی دولت، تیرے دیوانے تیری محفل کو سجا لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کیسے ذکر کرتے تھے؟ جب وہ بیٹھتے تھے نا تو آقا علیہ السلام کے ہولیے کا کوئی ذکر کرتا تھا۔ آئیے وہ ذکر میں آپ کے سامنے چھیڑوں۔ مبلغ اسلام، مدینہ منورہ کے پہلے داعی اسلام، مدینہ منورہ کے پہلے مبلغ جن کو میرے آقا نے مدینہ شریف کا مبلغ بنا کر بھیجا تھا، حضرت سیدنا مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ۔ صحابہ میں یہ وہ صحابی ہیں جن کی شکل کچھ حضور سے ملا کرتی۔ حضرت سعد ابن عبادہ، سعد ابن معاذ، یہ حضرات اور کچھ اصحاب ابھی حضور مدینہ شریف نہیں آئے ہیں، ابھی آقا مدینہ منورہ نہیں آئے، مکہ شریف میں ہجرت نہیں ہوئی ہے۔ حضرت مصعب ابن عمیر حضور علیہ السلام کے حکم پر دین سکھانے کے لیے مدینہ شریف آئے۔ سارے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کاش جلدی حج کا موسم آئے، جلدی حج کا موسم آئے تو حج کے بہانے ہم مکے جائیں اور حضور کا دیدار کر لیں۔ دیکھو فکر کیسے، 14ویں صدی کا مسلمان ہو یا پہلی صدی کا مسلمان، فکر دیکھو، 14ویں صدی کا مسلمان ہو یا پہلی صدی کا۔ صحابہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ جلدی حج کا موسم آئے اور اسی بہانے رسول اللہ کا دیدار ہو جائے، اب قربان جائیں۔ پہلی صدی کا مسلمان بھی حج کے بہانے کعبے کا دیدار کرنا چاہتا ہے، اور 14ویں صدی کا مجدد بھی کہہ رہا ہے، 14ویں صدی کا مسلمان بھی کہہ رہا ہے کہ کعبے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا، پوچھا تھا ہم سے جس نے کہ نہضت کی در کی ہے، اور اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے، ہوتے کہاں خلیل بنا کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروغ ہیں، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ ایک صحابی جب کہتے ہیں کہ کاش حج کا موسم آئے اور جلدی مکہ جائے اور حضور کی زیارت کریں، تو حضرت مصعب کہتے ہیں جلدی یہ دن گزر جائیں گے اور حج کی ایام آئیں گے۔ کوئی کہتا ہے دن کٹتے نہیں کٹتے، دن کاٹتے نہیں کٹتے، کب وہ وقت آئے گا کہ مینا کی وادیوں میں، مزدلفہ کی وادیوں میں آمنہ کے لال کا دیدار ہوگا۔ ایسے میں جب بات نکلی تو ہونک اٹھی اور پھر لوگوں کو حضور کی یاد نے تڑپایا، تو لوگوں نے کہا مصعب تم نے میرے آقا کو دیکھا ہے، تم نے حضور کو دیکھا ہے، ذرا بیان کرو نا حضور کیسے تھے، آقا کیسے تھے؟ پتہ ہے حضرت سیدنا مصعب ابن عمیر پلٹی مار کر بیٹھے تھے۔ دیکھو یہ صحابہ ہیں، یہ صحابہ ہیں۔ میری قوم کے جوانوں، جب تک امت کے اندر یہ جوت نہیں جگے گی، جب تک امت کے اندر عشق کا یہ مزاج پیدا نہیں ہوگا، یہ امت نہ کبھی وحدت کی طرف آ سکتی ہے، نہ کبھی یہ امت کامیابی کی راہ پر جا سکتی ہے۔ اب حضرت مصعب ابن عمیر اپنے پلتی مار کر بیٹھے تھے، فوراً پلتی ختم کی اور دو زانوں ہو کر کے بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد پھر اس کے بعد سر جھکا لیا۔ توجہ کریں کیا انداز ہے، حلیہ رسول بیان کرنے کے لیے لوگ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان کہہ رہے ہیں، ابھی انہوں نے کچھ لوگوں نے دیکھا حضور کو، کچھ نے نہیں دیکھا، کچھ حضرت مصعب کے ہاتھ میں مسلمان ہوئے، کچھ سعد ابن عبادہ کے ہاتھ میں مسلمان ہوئے۔ آقا ہجرت نہیں کی ابھی آقا علیہ السلام نے، اور ان سے کہہ رہے ہیں بتاؤ نا آپ نے آقا کو دیکھا ہے، حضور کو دیکھا ہے، ہمیں حضور کی یاد آئی ہے، بتاؤ اللہ کے رسول کیسے ہیں۔ دو زانوں ہو گئے، تھوڑی دیر کے لیے سر جھکا لیا، اور سر جھکا کر گویا کہ دماغ میں حلیہ رسول
रसूल ला रहे हैं कि हुजूर कैसे हैं। अब बयान करते हैं हजरत मुसअब इब्न उमैर, उस रिवायत को मैं अपने अल्फाज के जामे में पेश कर रहा हूँ। फरमाते हैं लोगों क्या बताऊं हुजूर कैसे हैं। कहते हैं उन जैसा कोई नहीं है। देखो कहते हैं उन जैसा कोई नहीं है। उनका कद्दे ज़ेबा है, ना बहुत लंबे हैं ना छोटे कद के हैं, बल्कि उनका दरमियाना कद है। उनका कद दरमियाना है, लेकिन मौजज़ा ये है दरमियाने कद के, लंबे नहीं है, छोटे कद के नहीं है, मियाना कद के हैं। मगर मौजज़ा ये है कि लंबे से लंबा आदमी अगर उनके बाजू में आके खड़ा हो जाता है तो हुजूर का कद उससे भी ऊंचा नजर आता है। किसी का कद हुजूर से ऊंचा नहीं हो पाता, हालांकि है मियाना कद। अल्लाह अकबर। फिर कहते हैं हुजूर का चेहरा जो है वो गोरा गोरा है, और उस गोरे के अंदर गुलाबी हल्का सा रंग मिला हुआ है, जिसको मलाहत कहते हैं। कि क्या कहते हैं उसको? मलाहत। एक होता है एकदम भूरा भूरा सफेद सफेद रंग, जिसको देख करके डर लगता है, या जिसको देख करके आंखें जो है वो बेचैन हो जाती है। बहुत देर तक के भूरे लोगों को, जिनके बहुत सफेद चेहरे होते हैं, देखकर मजा नहीं आता। लेकिन कुछ लोग होते हैं बिल्कुल लाल लाल होते हैं गाजर की तरह, उनको भी देख करके अजीब सा लगता है। हुजूर अलैहिस्सलाम की शान थी सफेदी में सुर्खी मिली हुई थी, इसको कहते हैं मलाहत। इसीलिए आका अलैहिस्सलाम से जब अम्मा आयशा ने पूछा या रसूल अल्लाह आप ज्यादा हसीन हैं या यूसुफ ज्यादा हसीन थे, दोनों में खूबसूरत ज्यादा कौन है? तो मेरे आका ने फरमाया आयशा मेरे हुस्न में नमक है, नमक, मलाहत। इसीलिए मेरे इमाम कहते हैं हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, वो मली है दिलारा हमारा नबी, वो मली है दिलारा हमारा नबी। कहते हैं कि हुजूर के हुस्न में सफेदी के साथ सुर्खी, गुलाबीपन हल्का सा मिला हुआ है। थोड़ा तसव्वुर में लाइए, अगर आपका तसव्वुर काम कर गया शायद आज की ये महफिल बड़ी कामयाब होगी। अल्लाह अकबर। सोचो तो सही, रंग गोरा है, उसमें हल्की सी गुलाबी रंग की मिलावट है। लोग सुर्खी गालों पर क्यों लगाते हैं? लोग जब मेकअप करते हैं तो सुर्खी क्यों लगा? क्योंकि सफेद में हल्की सी सुर्खी नजर है। मतलब आज भी मेकअप करने वालों का ये नजरिया है कि जब तक सफेदी पर सुर्खी ना आए, जब तक सफेदी पर गुलाबी कलर नजर ना आए, उस वक्त तक आदमी खूबसूरत नजर नहीं आ सकता। तो लोग यहाँ गुलाबी कलर सफेद कलर के साथ मिक्स करके अपने चेहरे को उसमें ढालते हैं, और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को कुदरत ने अपने हाथों से उस रंग में ढाला था। और फरमाते गोल चेहरा था उनका, चेहरा गोल, बिल्कुल ऐसे लगे जैसे 14वीं रात का बदरे कामिल, 14वीं रात का चांद, और तमतमाता रहता था। और हुजूर अलैहिस्सलाम की जो भवें थी, मुसअब इब्न उमैर कहते हैं भवें थी, घनी थी, बिल्कुल घनी, और आपस में दोनों मिली हुई थी। हुजूर अलैहिस्सलाम की भवें आपस में मिली हुई थी। उसमें थोड़ा सा और ऐड कर दूं दूसरी रिवायत लेकर के, अगर कोई दूर से देखता तो अलग अलग नजर आती, और जब करीब जाकर देखता तो मिली हुई नजर आती। मौलाना हसन बरेलवी इसको यूं बयान करते हैं कि उनकी जुल्फ की घटा छाई है, उनकी जुल्फें नहीं रहमत की घटा छाई है, उनके अबरू नहीं दो किबलों की यकजाई है। जब दोनों भवें आपस में मिलती थी तो ऐसा लगता था जैसे भवें नहीं मिल रही है, जैसे दो किबले आपस में एक दूसरे से गले मिल रहे हैं। तो हज़रत मुसअब इब्न उमैर कहते हैं कि उनके दोनों भवें मिली हुई थी, चेहरा बिल्कुल चमकदार था, आंखें बड़ी बड़ी थी, पलकें बिल्कुल सीधी बाल और बिल्कुल दूर तक यानी कि लंबे बाल थे। अल्लाह अकबर। अब यहाँ एक बात अर्ज करूं, मुसअब इब्न उमैर की हदीस के साथ थोड़ा शरह के साथ, भवें बिल्कुल कमान की तरह और पलके बिल्कुल ये बाल लंबे यानी तीर की तरह। क्या पता चला? अल्लाह ने हुस्ने महबूब को तीर कमान की शक्ल अता की थी। देखो तलवार की शक्ल नहीं दी थी हुस्ने महबूब को, बल्कि किसकी शक्ल दी थी? भवें जो थी वो कमान और पलके जो थी वो तीर। तो ये तीर कमान क्यों दिया था और तलवार की तरह हुस्न क्यों नहीं दिया था? क्योंकि तलवार करीब वालों पर हमला करती है
دور والے پہ حملہ نہیں کرتی، لیکن جو تیر ہوتا ہے جب چلانے والا چلاتا ہے تو قریب والا بھی شکار ہوتا ہے، دور والا بھی شکار ہوتا ہے۔ محبوب کو خدا نے ایسے حسن سے نوازا تھا اور وہ تیر کمان حسن کا دیا تھا کہ قریب والا ابو بکر بھی شکار ہو گیا، یمن والا ویسے قرمی بھی شکار ہو گیا، اور دور ظاہری دور والے بھی شکار ہو گئے، اور 1400 سال بعد والے بھی شکار ہو گئے۔ اللہ اکبر! ان کے حسن کا عالم یہ ہے کہ ہر کوئی فدا ہے، بن دیکھے تو دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ آفا کہا گردیدام بہرے متاور زیدام بسیار خوبا دیدام، لیکن تو چیزیں دیگری کیا حسن ہے اے سید ابرار تمہارا، اللہ بھی ہے طالب دیدار تمہارا، کیوں دید کے مشتاق نہ ہو حضرت یوسف، اللہ کا دیدار ہے دیدار تمہارا۔ تو کہتے ہیں کہ بھویں ملی ہوئی تھی پلکیں جو وہ بالکل یعنی کہ نکیلی اور تھوڑی لمبی، بڑی بڑی آنکھیں اور بالکل صاف آنکھیں، بڑی بڑی صاف، اور اس میں سرخ ڈورے تھے، اور دہن مبارک ایسا تھا جیسے کوئی گنچا کھل رہا، یعنی منہ جو تھا دہن اقدس ایسے جیسے کسی گنچے نے ابھی منہ کھولا ہو، اور داڑھی ایک دم سیاہ کالی گھٹ، اور اس میں جو تھی وہ بڑی تھی، ایک مشت سے کچھ تھوڑی سی زائد، اور وہ گول تراشی رہتی تھی، وہ گول تراشی رہتی تو ایسا لگتا تھا جیسے آبنوش کی رحل پر کسی نے چاندی کا قرآن رکھ دیا ہو۔ زلفیں تھی، مصعب ابن عمیر کہتے زلفیں تھی جو کبھی کان تک آتی اور کبھی کندھوں کو چھوتی، گھنگریالے بال نہیں تھے اور نہ بالکل سفید تھے، بالکل سیدھے تھے، نہ گھنگریالے تھے نہ بالکل سیدھے تھے، بلکہ ہلکا سا گھنگریلے پن کا اثر تھا اور سیدھے پن کا بھی، یعنی دونوں کے درمیان تھے، اور وہ جب لٹکتے تھے تو ایک عجیب سا سما پیدا کرتے تھے۔ کیسا سما پیدا کرتے تھے اس کو اہل سنت کا امام یوں کہتا ہے، لَقَ بَدْرٌ فِي الْوَجْهِ الْأَجْمَلِ خط حال ما ظلف ابر اجل، تورے چندن چندر پرو کنڈل رحمت کی بھرن برسا جانا۔ چہرہ ایسا لگے چاند اور داڑھی ایسی لگے جیسے جو ہے وہ چاند کے گرد حالہ، اور زلفیں ایسی لگے جیسے کہ ساون کے مہینے کی گھٹا، اس طرح ان کا چہرہ اقدس تھا، اتنے خوبصورت اور حسین تھے، اور ہاتھ اتنے نرم تھے۔ انس ابن مالک کہتے ہیں کہ کوئی ریشم بھی میں نے ان کے ہاتھوں کی طرح نرم نہیں دیکھا۔ نرم ہاتھ نرم دلی کی نشانی ہوتے ہیں، نرم ہاتھ نرم دلی کی نشانی ہوتے ہیں۔ حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں میں بچہ تھا، حضور کے ہاتھوں کو میں نے بار بار چھوا، کوئی ریشم بھی ان کے ہاتھ کی طرح نرم نہیں تھا، اور ٹھنڈے رہتے تھے ہاتھ۔ ٹھنڈے ہاتھوں کا رہنا یہ صحت مندی کی دلیل ہے، یعنی وہ صحت مند بھی بہت تھے، ظاہر سی بات ہے، جانے شفا تھے، جانے طبیبہ تھے، جانے دوا تھے، شافی و نافی ہو تم، کافی و وافی ہو تم، درد کو کر دو دوا تم پہ کروڑوں درود، کون سی بیماری ہے جس کا علاج وہاں نہ ہوتا ہو، اللہ اکبر۔ تو کہتے ہیں کہ اور اتنے مشکبار ہاتھ تھے ان کے کہ اگر کوئی صبح کو مصافحہ کر لیتا تو شام تک اس کے ہاتھ خوشبو سے مہکے رہتے تھے۔ یہ میں ساتھ میں حضرت انس ابن مالک کی روایت بھی میں نے جوڑ لی۔ تو حضرت مصعب ابن عمیر حلیہ بیان کرتے اور کہتے ہیں کہ ان کی ہتھیلیاں موٹی موٹی ہیں، کیونکہ اس وقت تو حضور کی ظاہری حیات تھی، تو میں کہہ رہا ہوں لیکن وہ اس وقت کا بیان کریں کہ ہیں ایسا، ہتھیلی موٹی موٹی تھی اور پیر بھی موٹے موٹے تھے، یعنی کہ یہ سخاوت کی دلیل، انگلیوں کا ہتھیلیوں کا بھرا ہوا ہونا یہ سخاوت کی دلیل۔ ان سے بڑھ کر سخی کون، وہاں کیا جود و کرم ہے، شہ بتہاں تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ تو
پھر حضرت مصعب ابن عمیر نے کہا کہ جو دور سے ان کو دیکھتا وہ مرعوب ہو جاتا، یعنی اتنا حسن جمال تھا کہ لوگوں کو دیکھنے کے بعد ہیبت طاری ہوتی، اور جب قریب آتا تو انہی کا ہو کر کے رہ جاتا۔ یہ سن کر کے لوگوں کی آنکھیں اشکبار ہو گئی۔ مصعب ابن عمیر بھی رونے لگے، چونکہ وہ اس وقت تو مدینے میں تھے، مدینہ منورہ میں ابھی تک مدینہ نہیں ہوا تھا، کیونکہ آقا علیہ السلام نے ہجرت نہیں کی تھی۔ یہ کہہ کہ سب کی آنکھیں اشکبار ہو گئی، اور پھر کہا کاش وہ دن جلد آئے کہ ہم سب مکہ جائیں اور حضور کا دیدار کریں۔ تو وہ لوگ حضور علیہ السلام کا ذکر کثرت سے کرتے تھے، بہت زیادہ ذکر کرتے تھے آقا علیہ السلام کا۔ بلکہ یہ بات آپ سے عرض کروں، اللہ کے رسول نے تو یہاں تک کہ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون یقال انہ مجنون۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس عشق رسول اتنا ہو، تم اپنے نبی کے ایسے عاشق بن جاؤ کہ تمہارے عشق کو، تمہاری دیوانگی کو دیکھ کر لوگ تمہیں پاگل اور دیوانہ کہنے لگے۔ جب تمہاری یہ کیفیت ہو جائے تو اس وقت تو تمہارا ایمان مکمل ہو جاتا ہے، ایمان تمہارا کامل ہو جاتا ہے۔ اس لیے آج ہم عاشق رسول اپنے آپ کو کہتے ہیں، حضور کا ذکر کتنا کرتے ہیں۔ ذکر کون کرے بھائی؟ جس قوم کو نبی کے ماں باپ کا نام نہیں پتا، نبی کی اولاد پاک کا نام نہیں پتا، نبی کی ازواج کا نام نہیں پتا، نبی کے خاندان کے بارے میں کچھ نہیں پتا۔ بتاؤ، ہیرو کے بارے میں، اداکاروں کے بارے میں، ہیروئن کے بارے میں، سیریل کے اداکاروں کے بارے میں، سب کے بارے میں پتا ہے کس کی شادی مسلمان کے ساتھ ہوئی، کس کی غیر کے ساتھ ہوئی، کس کی لو میرج ہوئی، کس کی ارینج میرج ہوئی، ساری تحقیقات تمہارے پاس ہے۔ کیا رسول اللہ کے بارے میں بھی کچھ جانتے ہو؟ حضور کی سیرت کے بارے میں بھی کچھ جانتے ہو؟ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتے؟ تو جس سے عشق ہوتا ہے اس کا ذکر کثرت سے ہوتا ہے۔ ناولیں پڑھی، سیرت النبی کیوں نہیں پڑھا؟ یوٹیوب پر فلمیں دیکھی، سیرت النبی کیوں نہیں پڑھا؟ فیس بک پر بیٹھ کر گھنٹوں برباد کیے، سیرت النبی کیوں نہیں پڑھا؟ آپ کے بچوں کو نہیں پتا، آپ کو نہیں پتا، آپ کی بیوی کو نہیں پتا، حضور علیہ السلام کی سیرت کے بارے میں کچھ نہیں۔ حضور کا ذکر کثرت سے کرو۔ ارے جب ولیوں کے ذکر کے وقت رحمتوں کا نزول ہوتا ہے تو جب اپنے نبی کا ذکر کریں گے تو کیا نہیں ہوگا۔ آئیے میں 3 باتیں عاشق کی بیان کرنے چلا تھا، لیکن وقت ختم ہوا، اسی ایک بات پر اپنی بات پوری کرتا ہوں۔ اگلی 2 باتیں انشاءاللہ کل کی محفل میں کریں گے۔ ذکر کثرت سے کرو۔ کیا تھے نبی؟ حضور کا ذکر چلیے آج ہم کرتے ہیں۔ حضور کی سیرت کیا تھی؟ حضور کی شان کیا تھی؟ حضور کا انداز کیا تھا؟ 2-3 باتیں عرض کر کے بات ختم کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہلی بات، اتنے کریم النفس تھے، بہت سادہ تھے، بہت طبیعت میں بہت سادگی تھے بہت بڑے اور تھے بڑے سادہ۔ ایک بات یاد رکھنا ہمیشہ، جو بڑا رہے گا وہ ہمیشہ سادہ رہے۔ بڑوں کی نشانی کیا ہے؟ بڑے ہمیشہ سادہ رہتے۔ کیوں؟ کیونکہ جس کو اللہ بناتا ہے اس کو میک اپ نہیں کرنا پڑتا، اور جو خود سے بنتا ہے اس کو محنت کرنی پڑتی۔ تو جس کو اللہ نے بنا کے بھیجا تھا اسے کیا تھا؟ کتنے سادہ تھے۔ دیکھیے آج اگر ہمارا کوئی بھائی، چچا، تایا رشتہ داری میں شادی میں ہمیں ایک دن پہلے کارڈ دے، ہمیں غصہ آتا ہے، اتنی لیٹ کا کارڈ دیا، میں نہیں آؤں گا، مجھے کیا سمجھا؟ واٹس ایپ پہ دعوت دی تو لوگ نہیں آتے، ہے نا؟ میں کھا چکا، نہیں بھی کھائے گا تو بولے گا میں کھا چکا۔ لیکن اللہ کے نبی اتنے بڑے تھے، کتنے بڑے؟ یہ بات پر پوری امت کا اتفاق ہے۔ ہر مکتبہ مسرورن یہ بات کہنے پہ مجبور ہے، یہ بات کہنے کے لیے اس کو کہنا ہی پڑتا ہے کہ اللہ کی مخلوق میں محمد الرسول اللہ سے بڑا کوئی انسان ہے ہی نہیں، ہے بھی نہیں اور ہو بھی نہیں سکتا۔ جس کے در کا دربان جبریل اعظم ہو، جس کی گلی کی مشتاق عرش اعظم کو اشتیاق ہو، تیرے در کا دربان ہے جبریل اعظم، تیرا مدح خواہ رسول و ولی ہے، اور ہے بے تاب جس کے لیے عرش اعظم وہ اس راہ روے لامکان کی گلی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ سو جائیں تو معراج منامی، وہ جاگے تو خدا سے ہم کلامی۔ خدا جس کے چہرے کی قسم اٹھائے، جس کے زلفوں کی قسم اٹھائے، جس کے تکلم کی قسم اٹھائے، جس کے تبسم کی قسم اٹھائے، جس کی اداؤں کی قسم اٹھائے، جس کے چلنے کی بولنے کی قسم اٹھائے، جس کو اپنی قدرت اور اپنی ربوبیت کا اللہ اکبر شاہکار اعظم قرار دے، وہ ذات محمد الرسول اللہ کی ذات، جس کو اپنا خلیفہ اعظم بنائے، وہ جانے آدم ہے، جانے حوا ہے، جانے نوح ہے، جانے ابراہیم ہے، جانے اسماعیل ہے، جانے عیسیٰ ہے،
جان موسیٰ ہے، جس کی مصیبت ٹلی ہے ان کے نام کے صدقے میں ٹلی ہے، آدم کی توبہ قبول ہوتی ہے ان کے نام کے وسیلے سے، عرش کو قرار ملتا ہے ان کے نام کے وسیلے سے، نوح کی کشتی کو نجات ملتی ہے ان کے نام کے وسیلے سے، حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملتی ہے ان کے نام کا وسیلہ لے کر دعا کرنے کی برکت سے۔ کیا نام ہے یہ نام، کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑی بھی بنا دیتا ہے سب، نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، صلی اللہ کا صحرا سجا کر دولہا بنایا نام محمد، پڑھتی درود دوڑے گی حورے، لاشاں جو لے گا نام محمد، پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، میں یہ کہوں گا نام محمد، آنکھوں میں آ کے دل میں سما کے رنگت رچا جا نام محمد، اپنے جمیل رضوی کے دل میں آ جا سما جا نام محمد۔ نام محمد کیا نام ہے، اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی کیا شان ہے، کیا عظمت ہے، کیا بزرگی ہے، اللہ اللہ۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اندازہ کرو ان کے ذکر کی برکت کیا، ان کے نام کی برکت کیا، ان کے اسم پاک کی برکت کیا، ان کے اسم گرامی کی برکت کیا، اللہ اکبر۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کا ذکر کرتے تھے، ان کا نام لیتے تھے، ان کا ذکر ہمیشہ کرتے رہتے تھے، کیونکہ ان جیسا کوئی نہیں، اللہ کی مخلوق میں ان سے بڑا کوئی نہیں۔ کہنے والے نے کہا بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، عرش پہ ان کا نام، جنت کے دروازوں پہ ان کا نام، خدا کے نام کے ساتھ ان کا نام، اذانوں میں ان کا نام، نمازوں میں ان کا نام، قرآن ان کے ذکر سے بھرا ہوا ہے۔ وہ اتنے بڑے ہیں، اتنے بڑے ہیں، اتنے بڑے ہیں کہ سارے انبیاء ان کی اقتداء میں مسجد اقصی میں ان کے پیچھے کھڑے ہیں۔ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ جبریل ان کے قدموں میں سر رکھ کر کہتے ہیں اٹھئے چلیے خدا آپ کا مشتاق ہے۔ حضرت اقبال کہتے ہیں کہ عبد دیگر عبدہو چیزیں دیگر، عبد دیگر عبدہو چیزیں دیگر، این سراپا منتظر او منتظر۔ عبد الگ ہے، عبدہو الگ ہے، عبد وہ ہے جو انتظار کرتا ہے، عبدہو وہ ہے جس کا انتظار کیا جاتا ہے۔ اتنے بڑے ہیں میرے نبی، ان جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، نہ نبیوں میں، نہ فرشتوں میں، نہ صحابہ میں، نہ تابعین میں، اولین اور آخرین میں، خدا کی مخلوق میں ان جیسا کوئی نہیں۔ اتنے بڑے ہیں مگر سادگی کیسی کہ مدینے کی گلیوں میں نکلتے ہیں تو مدینے کے چھوٹے چھوٹے بچے ان کا ہاتھ پکڑ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمارے گھر چلیے نا، ہمارے گھر چلیے نا حضور، ہمارے یہاں کھانا کھائیے نا حضور۔ اور حضور کو بھوک لگی ہوتی تو چھوٹے چھوٹے بچوں کی دعوت پر مصطفیٰ جان رحمت ان کے گھر کی طرف چلے جایا کرتے تھے۔ حضور کا ذکر کر، حضور سے کچھ سیکھیے۔ ہم حضور کا ذکر کرتے ہی کیسے تھے میرے آقا، کیا شان ہے، ان کا ذکر کریے دل زندہ، دل کو سکون ملے۔ قرآن کی آیت ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ اللہ کے ذکر سے دلوں کو چین ملتا ہے۔ امام جعفر صادق سے کسی نے پوچھا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کا مطلب کیا ہے؟ امام اعظم کے استاد امام جعفر الصادق سے پوچھا، چھٹے امام سے، ذکر اللہ کا مطلب کیا؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو چین ملتا ہے، کیا مطلب؟ امام جعفر صادق کہتے ہیں ذکر اللہ ہوا رسول اللہ، ذکر اللہ محمد الرسول اللہ ہے، کیونکہ ان کا نام ذکر اللہ ہے تو پتا چلا نام محمد لیتے جاؤ دل کو سکون ملتا جائے گا، آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی جائے گی۔ تو حضور کا ذکر کرو۔ کیسے تھے حضور؟ آئیے آج ان کا ذکر تھوڑا کرتے۔ کیسے تھے حضور؟ ان کی آنکھیں بھی کیسی تھی، آنکھوں میں تاثیر کیسی تھی؟ اوپر اٹھی تو قبلہ بدل جائے، نیچے جھکے تو انا انزلنا آ جائے، کسی کو چمکار لے وہ صدیق اکبر ہو جائے، کسی سے پھیر لے وہ ابو جہل ہو جائے۔ دیکھیں کہ آنکھوں کی ادائیں تو دیکھیں، ہے کسی کی آنکھوں میں اتنی تاثیر؟ اٹھے تاثیر یہ عرش کے پرے جائے، جھکے تو تحت الثری تک دیکھے، قبر کے حالات دیکھے، آنکھوں کی تاثیر، قبر کے حالات دیکھے۔ بخاری شریف کی حدیث نہیں پڑھی، سیاہ میں موجود ہے کہ دیکھا کہ دو قبروں پر عذاب ہو رہا ہے،
پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ آپ نے پڑھا ہوگا. حضور نے دیکھا اس کو. اچھا عذاب ہو رہا تھا، یہ حال ہے. عذاب ہو رہا تھا، توجہ آپ کی، عذاب ہو رہا تھا، یہ حال ہے. کیوں ہو رہا ہے؟ یہ ماضی ہے. کیوں ہو رہا ہے؟ یہ ماضی ہے. بھئی عذاب ہو رہا ہے، موجودہ صورتحال ہے، صحیح ہے نا؟ اور کیوں ہو رہا ہے؟ کچھ کیا ہوگا تبھی تو ہو رہا ہے نا. تو کچھ کیا تو کہاں کیا؟ کچھ کیا تو کہاں کیا؟ یہ ماضی ہے. حضور فرماتے ہیں عذاب ہو رہا ہے. اور کیوں ہو رہا ہے؟ ایک پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچتا تھا اور ایک چگلی کرتا تھا، اس لیے عذاب ہو رہا ہے. ارے آدمی پیشاب کہاں کرتا ہے؟ اجتماع گاہ میں کرتا ہے لوگوں کے بیچ میں. ابھی بھی وہ مرا ہوا آدمی جو مر چکا، انتقال کر چکا، پتا چلا کس نے کہا، کس نے کہا، کس نے کہا، کیا کیا، یہ بھی حضور جانتے ہیں. آنکھیں دیکھو، جو ہو چکا یہ ماضی ہے، جو ہونے والا. آنکھیں دیکھو، ہو چکا وہ بھی دیکھ رہی ہے، ہو رہا ہے وہ بھی دیکھ رہی، ہونے والا کیسے دیکھ رہی؟ آئیے ذرا دیکھیں. حضور ہجرت کے لیے جا رہے ہیں، ان کا ذکر آئیں، آج ان کا ذکر کر رہے ہیں نا. توجہ سب کی حاضر ہے نا؟ ان کا ذکر کر رہے ہیں. حضور ہجرت کے لیے جا رہے ہیں. اب حضور جا رہے ہیں ہجرت کے لیے. ایک ہی ساتھی، ہجرت کے وقت ایک ہی یار کو ساتھ لے جائے. اکثر پہنچ چکے، کچھ پہنچنے والے. مولائے کائنات کو بستر پہ سلایا اور صدیق اکبر کو اپنے ساتھ لیا. صدیق کو ساتھ لیا، مولا مشکل کشا کو بستر پہ سلایا. چلے جا رہے ہیں. ایسے میں مشرکین مکہ، مکہ کے گنڈے حضور کے گھر کا گھیراؤ کر کے کھڑے ہوئے ہیں. اب اور تب حملہ کرنا، اب اور تب. حضور اٹھے، مٹی پہ دم کیا، مٹی ان کے سروں پہ ڈالی، اور وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ صَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ صَدًّا. یہ آیے مبارکہ پڑھتے ہوئے نکل گئے. ان کو خبر نہیں ہوئی، انہوں نے دیکھا نہیں. حضور کو وہ دیکھ نہیں سکے. ایک خاص بات، حضور کو دیکھنے کے لیے آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے. یہ خاص بات، وہ جس کو چاہیں دکھا دے. نہیں سمجھے بات؟ حضور کو دیکھنے کے لیے آنکھوں کی ضرورت، وہ جس کو چاہے دکھا. اگر وہ دکھا دے تو بغیر آنکھ والا بھی دیکھ لے، اور نہ دکھانا چاہیں تو دروازے پہ، نبی کے دروازے پہ کھڑا ہوا آدمی بھی نہ دیکھ سکے. تو پتا چلا کہ دنیا میں نبی کے نام پہ جتنے جھگڑے ہو رہے ہیں وہ دیکھنے اور نہیں دیکھنے کی بنیاد پہ ہو رہے ہیں. جس کو نبی نے دکھا دیا وہ کہتا ہے بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. جس کو نبی نے دکھا دیا وہ کہتا ہے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. جس کو دکھا دیا وہ کہتا ہے سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول. اللہ اکبر. جس کو دکھا دیا وہ کہتا ہے وہی جلوہ شہر بشہر ہے، وہی اصل عالم دیر ہے، وہی نیر ہے، وہی بیر ہے، وہی پاٹ ہے، وہی دھار ہے. ہر جگہ ان کا جلوہ ہے. جس کو دکھا دیا پھر نہر میں بھی وہی نظر آ رہے ہیں جلوہ لے کر، اور بحر میں بھی وہی نظر آ رہے، درخت کے پتوں میں بھی پھر جلوہ یار نظر آ رہے. کیونکہ جب عشق ہوتا ہے تو پھر یار بے حجاب ہوتا ہے. دکھانے کی بات ہے، دکھانے کی بات ہے، کیونکہ وہ خدا کی، توجہ فرمائے، وہ خدا کی ذات و صفات کا مظہر بن کر آئے ہیں. وہ مظہر ربانی ہیں. میرے اللہ کی شان ہے. کسی کو دکھانا چاہتا ہے تو طور پر بھی دکھاتا ہے، اور کسی کو دکھانا چاہتا ہے تو لامکاں پہ بلا کر دکھاتا ہے. وہ مظہر ربانی ہے. وہ جس کو دکھانا چاہے تو پھر انسان جدھر نظر اٹھاتا ہے ادھر یار کا جلوہ نظر آتا ہے. لیکن یہ بات سب کی سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ جب وہ کھڑے تھے ایک آدمی گزرا، کس کا انتظار ہے؟ وہ کہا محمد عربی پہ حملہ کرنا ہے، اسی لیے تو پوری رات کھڑے. کا وہ اندر کا ہے، وہ تو چلے جا چکے ہیں. اللہ اکبر. کہا جا چکے ہیں، ہم تو کھڑے ہیں، نظر لگا کر کھڑے، جا چکے ہیں. تو بات یہی ہے، ان کے دکھانے کی بات ہے.
آپ کے ہمارے دیکھنے کی بات نہیں ہے۔ اب اگر کوئی کہتا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ یا اتنے ہیں، وہ اتنے ہیں، وہ ایسے ہیں، اگر کوئی ترازو لے کر ان کو تولتا ہے سمجھ جاؤ دیکھا نہیں ہے۔ اگر دیکھ لے تو پھر یار کے جلووں کی وہ بھی باتیں لگے۔ آپ کہیں گے کہ آج بھی دکھاتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اگر کوئی آنکھ والا ہو تو اب بھی ان کا جلوہ بے حجاب ہے، بے نقاب ہے۔ اللہ اکبر، آنکھ والا جو تیرا بن کے تماشا دیکھے اور آنکھ والا تیری جو بن کر تماشا دیکھے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، ادھر حضور نکلے صدیق اکبر کو لے کر، ادھر مکے کے گنڈے ناکام ہو گئے تو انہوں نے وہ تو ہاتھ دھرے کے دھرے رہ گئے، پڑے کے پڑے رہ گئے، کھڑے کے کھڑے رہ گئے۔ حضور علیہ السلام نکل کر کے چلے گئے۔ جان ہے جان کیا نظر آئے، کیوں عدو گرد گار پھرتے ہیں، لاکھوں قدسی کار خدمت پر لاکھوں گرد مزار پھرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب ناکام ہوئے تو صبح اعلان ہوا، اعلان یہ ہوا کہ جو محمد عربی روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم گرفتار کر کے لائے گا اس کو 100 اونٹ اور اتنا اتنا سونا دیا جائے۔ کیا دیا جائے گا؟ 100 اونٹ، سرخ اونٹ۔ جیسے آج کل آپ کے یہاں سائزنگ کی اہمیت ہے مالیگاؤں میں، ویسے اس دور میں سرخ اونٹوں کی اہمیت۔ آج جیسے سونے کی اہمیت ہے، سونے کی اہمیت اس دور میں کیا؟ سرخ اونٹ اور سونا۔ انہیں گرفتار کر کے جو لائے گا، سراقہ ابن مالک نام کا ایک جوان، جوانی میں دولت کی محبت کس کو نہیں ہوتی، سوچا اتنی سی بات ہے محمد عربی کو گرفتار کر کے لانا ہے، گئے ہیں آج ہی گئے ہیں، چلو گھوڑا دوڑاؤ اور تلاش کرو اور مالدار ہو جاؤ۔ جیسے ہی گئے تو دیکھا کہ صدیق اکبر اور حضور جا رہے ہیں۔ سراقہ خوش ہو گئے، ایمان نہیں لائے تھے، میں تو پکڑ لیا جلدی سے، دونوں جا رہے پیدل۔ صدیق اکبر کی عادت تھی، وہ جب سفر ہجرت میں چلتے تھے تو کبھی آگے کبھی پیچھے، حالانکہ کبھی حضور علیہ السلام کے آگے نہیں چلے ابو بکر صدیق، لیکن ہجرت میں کبھی آگے کبھی پیچھے۔ آقا نے پوچھا یہ آگے پیچھے کیوں چلتے ہو ابو بکر؟ عرض کرتے آقا جب دشمن کا خیال آتا ہے کہ دشمن آگے سے آ رہا ہوگا تو میں آگے چلنے لگتا ہوں، اور جب خیال آتا ہے کہ پیچھے سے آ رہا ہوگا تو میں پیچھے چلنے لگتا ہوں، تاکہ دشمن تیر چلائے تو مجھ پہ لگے آپ پہ نہ لگے۔ یہ حضور علیہ السلام کے اصحاب ہیں، حضور کے صحابہ۔ بہرحال تو سراقہ ابن مالک نے حضور اور صدیق اکبر کو دیکھا، آقا علیہ السلام پلٹ گئے، پلٹ کر کے دیکھا کہ سراقہ اور حضور کو گرفتار کرنے آ رہا ہے، معاذ اللہ۔ سرکار نے اشارہ کیا، اے زمین سراقہ کے گھوڑے کے قدموں کو پکڑ لے۔ سراقہ خود ہی بیان کرتے ہیں ان کا گھوڑا زمین میں دھس گیا، معافی مانگنے لگے، مجھے معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، اب نہیں کریں گے۔ اشارہ کیا، زمین نے چھوڑ دیا۔ پھر نیت بدلی، 100 اونٹ اور سونا، جیسی نیت بدلی پھر دھس گئے، پھر معافی طلب کی۔ حضور نے جان لیا یہ سونے کی لالچ میں آیا ہے، تو سرکار نے فرمایا سراقہ تو سونے کی لالچ میں آیا ہے مجھے گرفتار کرنے کے لیے؟ ارے میں تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ کسرا کہتے ہیں ایران کے بادشاہ کو، کسرا کس کو کہتے ہیں؟ ایران کے بادشاہ کو۔ آقا کیا فرما رہے ہیں؟ میں تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ ایران کے بادشاہ لوگ سونے کے کنگن پہنا کرتے تھے، سونے کے کنگن۔ آقا کیا کہہ رہے ہیں؟ سراقہ میں تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ کیا مطلب؟ فرمایا ایران فتح ہوگا، وہاں کے بادشاہ کے ہاتھ میں جو کنگن ہوتے ہیں وہ کنگن مال غنیمت میں آئیں گے اور وہ تجھے پہنائے جائیں گے، میں وہ تیرے ہاتھوں میں دیکھ رہا ہوں۔ ماضی دیکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں ماضی۔ عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ پیشاب کے چھینٹے کی وجہ سے ماضی ہے، عذاب ہو رہا ہے حال۔ اور کسرا کے کنگن، ایران فتح۔ اور کب کہہ رہے ہیں ایران فتح ہوگا؟ ارے انسان کے پاس بڑی فوج، فاٹا طاقت، اور پھر کہے ہم فتح کر لیں گے۔ بولو یہاں بیٹھے بیٹھے اگر میں ابھی یہ کہہ دوں کہ ہم لوگ بھارت میں رہتے ہیں اور ہم پوری دنیا فتح کر لیں گے 10 سال کے اندر، تو آپ لوگ میرا مذاق اڑائیں گے کہ نہیں اڑائیں گے؟ حال یہ ہے جناب کا کہ جو ہے وہ ابھی
اگر اعلان کریں تو لوگ 500 روپے چندہ بھی نہ دیں ان کے اعلان پر. سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, حالانکہ میرے مالیگاؤں کے لوگ ایسے نہیں ہیں. میں جب بھی کہہ دیتا ہوں اللہ کا شکر ہے, بیٹھے بیٹھے مسجدوں کی رقمیں پوری اکٹھا ہوتے ہوئے لوگوں نے دیکھی, خواتین نے زیور اتار کر کے دیے. یہ ہمارے شہر کا ریکارڈ ہے, اللہ کا شکر ہے. لیکن آج چندہ مانگنے کی بات نہیں ہوگی, آپ ڈرے نہیں. لیکن بات کہہ رہا ہوں آپ سے, اگر یہ کہ یار آدمی کی حیثیت یہ ہے کہ 500 روپے مانگے تو اس کو کوئی نہ دے, اور جناب کہنے کہ ہم پوری دنیا فتح کر لیں گے 10 سال میں. مگر اللہ اکبر, ہم ہیں اور حضور ہیں. اپنی اوقات کیا, تو کجا من کجا, ہم کچھ ہیں ہی نہیں ہے. یا رسول اللہ میں بھولا آپ کی رفعت سے نسبت ہی ہمیں کیا ہے, وہ کہنے بھر کی نسبت ہے. کہاں ہم ہیں کہاں تم ہو. حضور بہت بلندی آپ کو اللہ نے عطا فرمائی ہے. لیکن آقا کیا فرما رہے, سراقہ میں تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں. اس ایران کا بادشاہ جو کنگن پہنتا ہے نا, وہ کنگن میں تیرے ہاتھ میں دیکھ رہا ہوں. دیکھو سراقہ مسلمان نہیں ہوئے تھے, توجہ کرنا, سراقہ مسلمان نہیں ہوئے تھے, سراقہ مسلمان نہیں ہوئے تھے, سراقہ مسلمان نہیں ہوئے تھے. لیکن آقا نے کہا تیرے ہاتھ میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں. تو سراقہ نے یہ نہیں کہا معاذ اللہ کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, سراقہ نے مان لیا. پتا چلا حضور اتنے سچے تھے کہ کافر بھی آپ کو سچا کہتے تھے. حضور اتنے سچے تھے. ایک بات آپ کو اور عرض کروں آگے بڑھنے سے پہلے, دیکھو قرآن میں توجہ کرنا, قرآن میں کافروں نے حضور کو جو کہا اس کو بیان کیا. توجہ آپ کی بات ہے, آپ کے ذہن میں آ رہی ہے. معاذ اللہ ایک کافر نے حضور کو مجنون, سورہ نون والقلم, ولید بن مغیرہ, اس پاگل نے حضور کو کیا کہا, معاذ اللہ استغفر اللہ, مجنون. اللہ نے اس کو بیان کیا کہ اس نے مجنون کہا. ٹھیک ہے, اب ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں, اگر یہ مفتی صاحب, آپ کے امام صاحب, مفتی صاحب کو کوئی گالی دے ایسا, تو آپ کے پاس اگر مولانا غفران صاحب آئیں تو وہ زیادہ سے زیادہ اگر آپ کو اطلاع دینا چاہیں تو کیا اطلاع دیں گے, یار مفتی صاحب کو فلاں نے گالی دی, اتنے ہی بولیں گے. بات سمجھ میں آتی ہے نہیں آتی؟ بولو بھائی سمجھ میں آ رہی تو ہاں بولو, ورنہ چھوڑو. بات سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ اتنا چپ تو سردیوں میں بھی ہم نہیں سنتے بھائی, اور حضور کی سیرت اتنی چپ کیسے سنیں گے؟ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں آتی؟ بھائی کوئی گالی دے گا تو آپ گالی بیان کریں گے, بولو بیان کریں گے. اتنا ہی کہیں گے اطلاع کے لیے, مفتی صاحب کو فلاں نے گالی دی, سید صاحب کو فلاں نے گالی دی, لیکن یہ گالی دی, وہ گالی بیان کریں گے نہیں کریں گے. لیکن آپ پورا قرآن اٹھا کر کے دیکھیں, ابو لہب کہہ رہا ہے محمد رسول اللہ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں, معاذ اللہ, ہے نا, اس نے کہا نا ان کے ہاتھ, اللہ نے اس کو بیان کیا ہے نا کہ ابو لہب یہ کہہ رہا ہے اور اس کے بدلے میں یہ, ولید ابن مغیرہ یہ کہہ رہا ہے اس کے بدلے میں وہ اس نے مجنون کہا, تو پھر جواب میں 10 عیب گنائے اور بعد میں وَتُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ زنیم کہہ کر کے آخری کیل ٹھوک دی. لیکن کافر جو گالیاں دے رہے ہیں, جو برائیاں کر رہے ہیں, قرآن اس کو بیان کر رہا ہے. قرآن گالی کی کتاب نہیں, قرآن گالی نہیں دیتا, لیکن ان کے بولے ہوئے کو قرآن بیان کر رہا ہے کہ وہ مجنون کہہ رہے ہیں, وہ ساحر کہہ رہے ہیں, وہ جادوگر کہہ رہے ہیں, وہ ہاتھ ٹوٹنے کی بات کہہ رہے ہیں. آپ پورے قرآن میں اٹھا کر کے دیکھیں, جس نے جو کہا قرآن نے بیان کیا, اس کا جواب دیا. لیکن کیوں یہ ہو رہا ہے, توجہ, یہ کیوں ہو رہا ہے؟ انہوں نے ایسا کہا تو قرآن نے بیان کیا, مجنون کا بیان کیا, سائر کا بیان کیا, پاگل کا بیان کیا کہ محبوب کو یہ برائی سے وہ یاد کر رہے ہیں. وجہ تاکہ قرآن قیامت تک باقی رہنے والا ہے. لوگوں دیکھ لو, وہ مجنون تو کہہ گئے, جادوگر تو کہہ گئے, معاذ اللہ پاگل تو کہہ گئے, اور پھر کیا کیا کہہ گئے, لیکن اتنے بغض اور عداوت کے بعد بھی وہ میرے محبوب کو جھوٹا کہنے کی ہمت نہ کر سکے, کیونکہ وہ اتنے سچے تھے کہ کروڑوں دشمنی کے باوجود بھی ان کی زبان سے یہ نہیں نکلتا تھا کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں, کیونکہ وہ جانتے تھے ہم جو کہیں گے کوئی مانے یا نہ مانے, لیکن اگر کہیں گے کہ جھوٹ بولتے تو کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا, کیونکہ 40 سال انہوں نے ہمارے درمیان گزارے ہیں. پورا
एक ज़बान होकर बोलता है अंता सादिकुल वादुल अमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान कुरान की अल्लाह। हिकमत ये थी कि सुभान वो अल्लाह। झूठ का इल्जाम ना लगा सके। हाँ, कुरान कोई एतबार से गाली की किताब नहीं है, और नकल कुफ्र कुफ्र नबाशद ये आप सब जानते हैं। अल्लाह अकबर। तो उन्होंने जो कहा, तो सुराका को कहा कि तेरे हाथ में सोने के कंगन। सुराका इनकार न कर सका, क्योंकि ये कभी झूठ नहीं बोलते, सच बोलते हैं। मान लिया और कलेमा भी पढ़ लिया, मुसलमान हो गए। अब तवज्जो करना इस पे बात, हालांकि चूंकि उनके जिक्र किए ना, जिससे इश्क होता है जिक्र कसरत से करते हैं, लेकिन बात चूंकि टाइम खत्म हुआ, बात भी खत्म। सुराका मुसलमान हो गए, वापस चले गए। अब हुजूर भी दुनिया से तशरीफ ले गए, यानी सुराका मुसलमान ही रहे, हुजूर के साथ रहे, आए दिन गुजरते गए, आते गए जाते गए, हुजूर का विसाल हो गया। सिद्दीक अकबर खलीफा बने, खलीफा बरहक, खलीफा बिला फसल, सैयदना अबू बकर सिद्दीक अफज़लुल बशर बादल अंबिया बि तहक़ीक़ खलीफा बने। 2.5 साल खलीफा रहे, आए दिन गुजरते गए। सुराका ने किसी से कोई जिक्र नहीं किया, लेकिन इतना, फिर फारूक आज़म का दौर आया। फारूक आज़म के दौर में सुराका बिन मालिक बन गए बहुत बीमार, इंतहाई बीमार हुए कि साहिब फराश जिसको कहते हैं, यानी कि बेड पर पड़ गए, उठने बैठने की हिम्मत न रही। फारूक आज़म आए, सराने बैठे, पेशानी पे हाथ रखा, फरमाया सुराका बचने की उम्मीद नहीं है मेरे भाई तेरी, कोई वसीयत कर दो ताकि तुम्हारी वसीयत पे अमल हो। बैठने की ताकत नहीं थी, पूरी ताकत लेकर के उठ के बैठ गए। फारूक आज़म से कहने लगे, उमर क्या सोचते हो मैं मरूंगा? अभी मैं मरने वाला नहीं, मैं नहीं मरने वाला। फारूक आज़म ने कहा, अल्लाह के बंदे, नहीं मरने वाला तुझे इतना यकीन कहां से? क्योंकि कौन कब मरेगा सूरह लुकमान हजरत फारूक आज़म को भी याद थी। सूरह लुकमान की आखिरी आयतें जिसको लोग लेकर के बहुत उछलते हैं, कौन कहां मरेगा किसी को नहीं पता, कौन कहां मरेगा किसी को नहीं पता, मादा के पेट में क्या है किसी को नहीं पता, बेशक बारिश कब होगी किसी को नहीं पता। ये सूरह लुकमान की आखिरी आयतें हैं कि नहीं है? बेशक नहीं पता, लेकिन अगर अल्लाह किसी को बता दे, अल्लाह ने ये फरमाया ना, खुदा के बताए बगैर किसी को नहीं पता, और अगर बता दे तो जिसको बता दे उसको पता। तो सुराका भी सूरह लुकमान की आखिरी आयतें जानते थे, फारूक आज़म भी जानते थे। लोग अधूरा आधा कुरान बयान करते हैं, और कुरान चूंकि पढ़ा हुआ आया है, कुरान पढ़ा हुआ आया, मिला लिखा हुआ मिला, पढ़ा हुआ आया लिखा हुआ मिला, इसलिए लोग समझने में भी गलती करते, समझाने में भी गलती। अगर पढ़ी हुई बात लिख दी जाए तो उसके कम से कम 3 माना निकलते हैं। पढ़ी हुई बात लिख दी जाए कम से कम 3 माना निकलते हैं। तो जब बंदे की पढ़ी हुई बात लिखी जाए तो कम से कम 3 माना निकले। अल्लाह का कलाम है वो, उसमें तो करोड़ों माना निकलते। और हमारे बुजुर्गों ने तो ये भी फरमाया, नुज़ूल कुरान बंद हुआ है, मानिए नुज़ूल कुरान तो आज भी मोमिनों के दिल पे हो रहा है। फारूक आज़म ने कहा कोई वसीयत कर दो। सुराका ने कहा मैं मरने वाला नहीं, मैं नहीं मरूंगा अभी। फारूक आज़म ने कहा तुझे इतना यकीन है कि तू नहीं मरेगा? कहा मुझे अपने आप पे नहीं, मेरी जान, ईमान की जान मोहम्मद रसूलुल्लाह के फरमान पे यकीन है। कहा वो कैसे? कहा कि मेरे नबी ने मुझसे कहा था जब मैं गिरफ्तार करने की नीयत से गया था कि सुराका मैं तेरे हाथों में किसरा के कंगन देख रहा हूं, किसरा के कंगन। किसरा जो ईरान का बादशाह है, जो सोने के कंगन पहनता है, मैं वो तेरे हाथों में देख रहा हूं। उमर अभी मैंने किसरा के कंगन नहीं पहने, जब तक पहनूंगा नहीं मुझे मौत कैसे आ सकती है? मुझे यकीन है कि जब तक किसरा के कंगन मेरे हाथ में ने। और फिर उसके बाद वो अच्छे भी हो गए, तंदुरुस्त भी हो गए। देखो कितना यकीन था अल्लाह के रसूल की बात पर। सेहत हो गई, तंदुरुस्ती हो गई, ईरान फतेह हुआ, ईरान का माले गनीमत मस्जिद नबवी के सहन में रखा गया। फारूक आज़म ने माले गनीमत
गनीमत पर कभी नजर नहीं डाली, लेकिन जब ईरान से गनीमत का माल आया तो आप चक्कर लगा रहे थे। लोगों ने कहा अमीरुल मोमिनीन कभी माले गनीमत पे नजर नहीं डालते, अभी चक्कर क्यों लगा रहे हैं? फरमाते हैं मेरे सच्चे नबी ने फरमाया कि मैं सुराका के हाथों में किसरा के कंगन देख रहा हूं तो ईरान फतेह हो गया, किसरा फतेह हो गया। सोचता हूं वो कंगन कहां है जिसकी खबर मेरे नबी ने दी थी। और जब वो ढेर में नजर की तो वो किसरा के बादशाह के कंगन नजर आए। उमर ने लिया, फारूक आजम ने लिया और अपने हाथों से हजरत सुराका को पहना दिया। नबी ने मुस्तकबिल की खबर दी थी, वो भी पूरी हुई। और दूसरी चीज, सहाबा ने नबी को किस तरीके से साहिब इख्तियार माना। हर मर्द के लिए सोना हराम है, लेकिन सुराका के लिए हलाल कर दिया। तो कोई सहाबी नहीं कहता कि हराम है, क्योंकि जानते हैं हलाल और हराम करना या तो अल्लाह की मर्जी पर है या तो रसूलुल्लाह की मर्जी पर है। और उनकी शान ये है जहां बानी अता कर दो, भरी जन्नत हिबा कर दो। नबी मुख्तारे कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। हवा में उड़ने वाले यूं न इतराए निदा कर दे, वो जब चाहे जिसे चाहे उसे फरमा रवा कर दे। और जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे, जमी को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे। अल्लाह अकबर, हुजूर की ये शान है। तो जिसको इश्क होता है पहली निशानी क्या है, वो जिक्र कसरत से करता है। करेंगे ना इंशाल्लाह। रोजाना दुरूद शरीफ पढ़ें, कम से कम दुरूद शरीफ रोजाना पढ़ें। कितनी बार पढ़ेंगे? 500 बार तो मैं कह रहा हूं, 1000 बार पढ़ोगे तो 20 मिनट में हो जाएगा। और पढ़ो, मिलादुन नबी आ रही है और मिलादुन नबी की शबे कद्र से भी अफजल है। शबे मिलाद शबे कद्र से भी, बल्कि 1000 शबहाए कद्र से अफजल है। इसलिए उस रात को ज़ाय मत होने देना, इबादत में गुजारना, नमाजें, दुआएं, तस्बीह, तिलावत। और हर साल शबे मिलाद में 12 बजे से लेकर सुबह सादिक तक जामा मस्जिद या रसूल अल्लाह जो सुन्नी दावत इस्लामी का मरकज़ है, पूरी रात जिक्र की महफिल रहती है, नात की महफिल रहती है। बड़ा लुत्फ आता है। और उस रात के मज़े क्या है, जो रात शबे कद्र से अफजल हो, बल्कि 1000 शबहाए कद्र से अफजल हो। क्यों अफजल है पता है? क्योंकि शबे कद्र में कुरान आया है, शबे मिलाद में साहिब कुरान आया। तो इस रात को जिक्र में, इबादत में गुजारें इंशाअल्लाह ताला। और बाकी अब 2 पॉइंट जो रह गए इश्क की निशानियों के, मैं इंशाअल्लाह कल इसको राजा नगर में इसको पढ़ने की सआदत हासिल करूंगा। अल्लाह ताला तौफीक दे। दौरान गुफ्तगू कोई गलती तो अल्लाह पाक माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम।